میرا حق بچی کا ملنا جو انہوں نے حالت کی ہے سب کچھ پتا ہے آپ کو، تو اس لیے میں انصاف ہی چاہوں گی. بس یہ کیس ایسا ہے کہ پوری قوم دیکھ رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی بچیاں، کیا ان کی کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا ان کا کوئی مقام نہیں ہے؟ کیا وومن رائٹس نہیں ہے؟ تو اس کے اوپر ہم نے بھی ایک ایلیگیشن اٹھایا تھا کہ یہ تو چائلڈ لیبر بنتی ہے. پھر ہمارے فاضل دوست نے یہ کہا کہ جناب ہم نے تو ان کو ویسے ہی رکھا ہوا تھا، وہ تو ویسے ہی ہم ان کو پیسے دیتے تھے اور یہ ہمیں بلیک میل کرتے تھے. یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں. وہ بالکل جھوٹ ثابت ہوا عدالت میں کہ وہ خود اپنے منہ سے مانا کہ ہم نے ان کو پیسے بھیجے اور وہ سیلری کی مد میں تھے. کوئی بھی اپنی بیٹی ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں بھیجتا. پیش ہوئے اور آج بہت ہی تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ ہماری وہاں پہ کورٹ میں پروسیڈنگ ہوئی. اس میں جو موکل ہیں، جو ہمارے فاضل دوست ہیں، انہوں نے جو سومیا کی طرف سے پیش ہوئے، انہوں نے یہ بات سامنے رکھی کہ وہ جو زخمی ہوئی بچی وہ گاڑی میں جب 7-8 منٹ بیٹھی تھی تو اس کی والدہ نے اس کو مارا. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو میڈیکل رپورٹس ہے اس کے اوپر انہوں نے سوال اٹھایا کہ میڈیکل رپورٹ کی ٹائمنگ، کہ اسلام آباد سے سرگودا جاتے وقت انہوں نے جو ٹائم ضائع کیا، جو 6 گھنٹے لگے، اس کو انہوں نے سوال اٹھایا. ہم نے ان کے سارے سوالات کا جواب ٹو دی پوائنٹ اور لیگل جو قانونی جواب ہے وہ ہم نے ان کو دیا. اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو بچی ہے وہ مٹی کھاتی تھی تو اس وجہ سے زخمی ہو گئی. اور اس چیز پر عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگ تھوڑا ہنسے کہ کیا کوئی بھی بچی اگر مٹی کھائے گی تو کیا ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں مٹی کھانے سے؟ ہمارا یہ اس کے اوپر ریبٹل میں آنسر تھا کہ اگر بچی مٹی کھائے گی تو کیا اس کے سر پہ چوٹ آئے گی، اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے، ہڈیاں فریکچر ہو جائیں گی؟ تو پھر اس پہ ہم نے دلائل پیش کیے اور عدالت نے 2 بجے کا ٹائم دیا اور 2 بجے تک اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. میں نے عدالت میں ویسے تو پھر میں نے بھی عدالت میں کھڑے ہو کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 کو تلاوت کیا. اس کا ترجمہ میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انصاف کے ساتھ معاملات کرو. یہی تقوی کی جو ہے حالت ہے. تو پھر اس کے اوپر جج صاحب نے کہا کہ 2 بجے تک عدالت کو برخاست کرتی ہوں اور 2 بجے اس کا فیصلہ سنایا جائے گا. تھینک یو.